الرحمن الرحيم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلی اللہ علیہ وسلم له. یہ باب ہے اس بارے میں کہ جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث احسان بھی کہلاتی ہے اور حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے. جبکہ مشکات شریف میں بھی اساتذہ کرام اس حدیث کے بارے میں طلباء کو تفصیلات سمجھاتے ہیں اور اس حدیث کا شان ورود اور اس حدیث میں بیان ہونے والے نکات اکثر و بیشتر وہ مشکات کے درس میں بیان کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث کیوں لے کے آئے ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ صرف اور صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام جو تشریف لائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا: مل ایمان، مل اسلام، مل احسان. ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح اس پہ مسلمان عمل پیرا ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایمان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت بیان کی، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ ایمان کا سب سے بڑا شعبہ اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کی اہم ترین مقاصد میں سے ہے کہ ایک مسلمان ان تعبد اللہ وحدہ، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جائے. پھر اس نے پوچھا کہ اچھا جی اسلام کے بارے میں بتائیے. اسلام کے بارے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی. امام بخاری کہتے ہیں یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، وہی بات ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. جیسے وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک ہی بات آپ لوگوں کو بار بار سمجھا رہے تھے، یہاں پہ بھی وہی بات سمجھا رہے ہیں. اور احسان کے بارے میں ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس میں بھی عبادت آ گئی ہے
عبادت نماز ہے، عبادت دعا ہے، عبادت زکوٰۃ ہے، اس کو بھی سب کو ملا کے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کے اجزاء ہیں۔ اور الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام یعلمکم دینکم، آپ نے خود ہی یہ فرما دیا تھا کہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور ان سوالات کا مقصد تعلیم للامہ ہے، یعنی صحابہ کرام جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کے ساتھ قریب جا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے تھے، وہ سوالات آگے جبرائیل امین نے پوچھے، ٹھیک ہے۔ فجعل ذلك كله دینا وما بین، یہ ہے امام بخاری کا دعویٰ، غور سے دیکھو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو جتنی بھی جوابات دیے ہیں اور دین کے جتنے بھی شعبے بیان کیے ہیں، ان سب کے سب کو دین قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ دین قرار دیا ہے۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، بالکل جس طرح جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ہیں، اسی طرح وفد عبد القیس، کون؟ وفد عبد القیس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلامی تعلیمات مختصر انہوں نے طلب کی، تفصیل بھی طلب کی، لیکن اس طرح طلب کی کہ ابھی ہمیں سب بتا دیجئے، بعد میں پھر ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ بیننا و بینکم کفار و مضر، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضر کے کفار حائل ہو چکے ہیں اور وہ بڑے شرارتی ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے، مضر کے کفار کے ہوتے ہوئے ہم مدینہ نہیں آ سکتے، الا فی اشہر الحرم، مگر کون سے مہینوں میں آ سکتے ہیں؟ اشہر حرم میں، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اشہر حرم ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرام ہیں، خبردار ان مہینوں میں اللہ کے حدود کو پامال نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے وفد عبد القیس، اس کا ذکر آگے تفصیل سے آ رہا ہے، تھوڑی تاریخ بھی اس کے بیان کریں گے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی نے اسلام کے علاوہ کو اپنا مسلک اور مذہب بنایا تو اس کا یہ مسلک و مذہب کوئی قبول نہیں ہے اور اس کی طرف سے یہ اعمال صفر ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ جی پڑھو حدیث پڑھو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما جی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے ظاہر ہو کے تشریف فرما تھے لوگوں کے لیے۔ امت کے بڑے کو، عالم کو، رہنما کو، مصلح کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ مکمل رابطہ رکھے، اپنے مقتدیوں کے ساتھ رابطہ رکھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ مجلس رکھے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایک زبردست سلسلہ قائم کرے، اور وہ سنت ہو جائے گا چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ حضرات کے سامنے ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ حضرت جو ہے وہ بارز للناس ہر وقت سامنے تشریف فرما ہوتے تھے۔ کئی دفعہ لوگ آئے
وہ جی حالات بڑے خراب ہو گئے. ایک زمانے میں ایک گروہ پکڑا گیا تھا. یہ عجیب بات ہے، شاید یہ بات میں آپ کو آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، کسی کو بتا نہیں. کراچی کے آئی جی انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں اور وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں. انہوں نے نقشہ بنایا ہے. کیا کیا ہے؟ نقشہ بنا لیا. اور نقشہ اس طرح ہے کہ مدرسے کے اندر جائیں گے تو اس طرف سیدھے ہاتھ پہ اتنے فٹ کے فاصلے پہ چارپائی رکھی ہے، اس پہ مفتی صاحب بیٹھتے ہیں اور ہم نے جا کے ان کو نقصان پہنچانا. انہوں نے فون کیا کہ حضرت یہ تو اللہ نے کرم کر دیا، ہم نے پکڑ لیے، اور آپ جو ہے نا آج کے بعد سے اس جگہ بیٹھنا ختم کر دیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے بنائے ہوئے نقشوں سے گھبرا کے میں اپنی جگہ چھوڑ دوں اور یہ سب کچھ سلسلہ چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. اور جس دن یہ ہوا اس دن بھی حضرت وہاں تشریف فرما رہے ہیں اور سارا دن تشریف فرما رہے ہیں اور فرماتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہے، فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. اور یہ وظیفہ حضرت کا بہت زبردست وظیفہ ہے. کبھی بھی کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی نکلو، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین، 3 دفعہ ایک جان کے بدلے میں پڑھنا ہے. کتنی؟ 3 دفعہ. آپ جتنے ساتھی ہوں گے سب 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اپنی سواری کی طرف سے بھی پڑھ لیا جائے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی آزار لاحق ہو سکتے ہیں، اس کو بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. تو آپ خچر پہ بیٹھے ہوں یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوں یا لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوں، اس کی طرف سے بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی خیر و عافیت سے پہنچا دے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، بہت زبردست وظیفہ ہے. جب بھی کبھی کوئی ایسی بات آ جائے کہ فوری طور پہ دعا کی ضرورت ہو، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد مطلوب ہو، فوری طور پہ اللہ کی طرف سے خاص نصرت چاہیے ہو، دعا مانگو ہاتھ اٹھا کے اور بار بار یہ کہو یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم تقبل دعائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح بہت مجرب عمل ہے، یا حنانو یا منان یا ودودو یا غفارو یا فعال لما ترید یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس طرح یہ کلمات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پسند ہیں، اور بندہ اپنی بندگی ظاہر کرتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے بندگی کیسے ظاہر کرتا ہے کہ جی میں کچھ بھی نہیں ہوں اور آپ سب کچھ ہیں، میں بہت بڑا غافل ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، لیکن اللہ آپ بہت بڑے رحیم و کریم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن للناس، بالکل سامنے، اردو میں کہتے ہیں کھلی کچہری. کیا کہتے ہیں؟ کھلی کچہری. کوئی بھی آ جائے اپنا مسئلہ پیش کرے. ہمارے حکمرانوں کو تو یہ توفیق نہیں ہے، البتہ جہاں عرب کے حکمران ہیں، بادشاہان ہیں، آج بھی وہ ہفتے میں 1 دن کھلی کچہری کرتے ہیں. علاقے کا کوئی بھی آدمی اپنی شکایت لے کے کسی بھی حوالے سے براہ راست بادشاہ یا بادشاہ کے بچوں سے جا کے ملتا ہے، اپنی شکایات رکھتا ہے اور فوری طور پہ اس کا مداوع کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کامیاب معاشرہ. جی ہاں بالکل وہاں بھی ہوتا ہے. اللہ خیر کرے. کلی کچہری تو ہو گئی لیکن وہ مانے نہیں، مولوی صاحبان کی بات کوئی بھی نہیں مانا. اللہ خیر کرے. جی فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به. جی یہ دیکھیے آئے اور کہنے لگے مل ایمانو، حضرت ایمان کیا ہے؟
قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ، ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور فرشتے کوئی اللہ کی کسی کام میں شریک نہیں ہیں، صرف خدمت کرتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ کاش کہ آپ کو آیات کے اوپر توجہ ہوتی، یہ فرشتوں کا پورا اللہ عمل اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بیان کر رہے ہیں۔ وبلقائہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملنا، یہ ہے وہ مسئلہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا اختلاف۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سے ملنا یہ ممکن نہیں ہے بندے کے لیے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ باقاعدہ روایتیں کرتے ہیں معراج کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ثابت ہے۔ ثم علا بہ الی الجبار، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ورسلہ، انبیاء پہ ایمان ہونا چاہیے، وتؤمن بالبعث، اور ایمان کا اہم ترین شعبہ وہ کون سا ہے؟ ایمان بالآخرت، ایمان بالبعث، بعث بعد الموت۔ قال ما الاسلام، حضرت اسلام کے بارے میں بتائیے۔ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک خبردار کبھی نہیں ٹھہرانا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنی ہوگی۔ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور مال کا حقوق ادا کرنے ہوں گے جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہو حج نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے حج؟ اس لیے کہ حج بعد میں فرض ہوا ہے، سن 8 ہجری 9 ہجری 10 میں پھر مسلمانوں نے جا کے تمام فرائض منصبی ادا کیے ہیں۔ قال ما الاحسان، کہنے لگے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو، اسے کہتے ہیں مرتبہ مشاہدہ۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء اور اللہ کے دین کے نیک لوگ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ یہ تمام آیتیں اگر آپ غور کریں گے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کہ تم سمجھ کے کرو، اپنے فلسفے کو ظاہر کرو، اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرو، اپنے غرض و غایت کو سامنے رکھو، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا چاہیے، اس کے لیے عبادت جو کی جائے گی وہ احسان کہلائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بار بار پوچھا جاتا تھا، یسألونک عن الساعة أیان مرساها، یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں سزا ملے گی، جزا ملے گی، مردے اٹھ جائیں گے۔ فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، اور یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ یہ ہے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ سوال یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا اور کہنے لگے کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے جواب دیا تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا الزامی جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا اور پوچھے جانے والا دونوں اس بارے میں برابر ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور حادثۃ الکبریٰ ہونے والا ہے۔ حادث اور قدیم جانتے ہو نا،
وہ جو حادثے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر کچھ بھی نہیں جانتے، ضرور جانتے ہیں، بلکہ آپ نے اشارے فرمائے ہیں کہ میں اور قیامت کا ہاتھیں نہیں جیسے دو انگلیاں، اور آپ نے ایک جگہ تشریف فرما کے فرمایا میں اور قیامت جیسے یہ سامنے درخت، اور آپ پریشان رہتے تھے خاص طور پہ جب بادل آ جاتے تھے کہ کہیں یہ حشر کے بادل نہ ہو، عذاب کے بادل نہ ہو، قیامت کے بادل کیوں نہ ہو۔ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن وہ معلوم تھا جو اللہ نے ان کو اطلاع دی تھی۔ اور قرآن کریم کہتا ہے مزید تعلیمات کے حوالے سے وہ جو اللہ نے مناسب سمجھا پیغمبر کو بتایا، اور جو اللہ نے مناسب نہ سمجھا پیغمبر کو نہ بتایا۔ کل کے سبق میں الفاظ آئے تھے فَطَلَاحَ رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ، دو آدمیوں نے آپس میں لڑائی کی تھی جس کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا دی گئی تھی۔ یہ جو اٹھا دی گئی ہے یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ غالباً کل مجھ سے رہ گیا تھا۔ ابن ابی الاسود الازدی، امام بخاری کے استاذ ہیں، ابن ابی الاسود الازدی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر فرفعت ختم ہو گئی ہے، لیکن امت نے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ یہ ناصبی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ آپ بڑے زور سے جی کہہ رہے ہو، کہاں سے جانتے ہو ان کو؟ جانتے ہو ناصبی کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ پھنس گئے نا، بس یہ غریب کو معلوم نہیں ہے۔ جو رافضی کی ضد ہوتی ہے نا وہ ناصبی ہوتی ہے۔ جو بولے گا کہ الیاذ باللہ شیخین غلط ہیں اور حضرت علی صحیح ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ رافضی کہلاتا ہے۔ جو الیاذ باللہ حضرت علی کو جہنمی قرار دے اور ان کے مقابلے میں باقیوں کو صحیح کہے اس کو ناصبی کہتے ہیں۔ وہ یزید کو بھی صحیح کہتے ہیں اور نہ جانے کسی کو ہو جائے نا، یہ لوگ ہوتے ہیں ناصبی، ذرا خیال کیجئے گا۔ تو فرفعت میں آپ نے یہ مسلک یاد رکھنا ہے کہ آخر دنیا میں کوئی ایسے مولوی صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر فرفعت ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں لا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کی صورتیں موجود ہیں اور بے شمار دلائل شرعیہ موجود ہیں، اس کی روشنی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فرفعت لیلۃ القدر ختم ہو گئی۔ احسان سمجھ میں آ گیا؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال متی الساعۃ قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرک عن اشراطها۔ ہاں میں تمہیں قیامت کی علامات بتا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ بتا دیتا ہوں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبردار کیا، فتنے کے بارے میں خبردار کیا، دابے کے بارے میں خبردار کیا۔ کون سی ایسی تعلیم ہے جو ہم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے؟ سب کچھ تو جانتے ہیں، ہاں کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے بھائی؟ اذا ولدت الامۃ ربتها یا ربها ہے ربها، جب عورت اپنے مالک کو جنے گی یہ قیامت قریب ہو جائے گی۔ اس کی 4 تشریحات کی جاتی ہے اس عبارت کی۔ نمبر 1، اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنے ماں باپ سے اپنے نوکروں کی طرح کام لے گی، یہ ہے پہلی تشریح۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنے ماں باپ سے اپنے نوکروں کی طرح کام لے گی، تو ماں غریب نوکر بن گئی اور اولاد مالک بن گیا نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے اذا ولدت الامۃ ربها، جب جو کیا کہتے ہیں کنیز اپنے مالک کو جنے گی۔ دوسرا ترجمہ، دوسرا یہ ہے کہ غلام اور کنیزوں کی خرید و فروخت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ غلام اور کنیزوں کی خرید و فروخت زیادہ ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ اسلام کا سنہرا دور ہے
اور اس دور میں بے شمار لوگ آئے ہیں اسلام کے دائرے میں، جو بزور بازو آئے ان کو غلام بنا لیا، جو بزور تلوار آئے ان کو کنیز بنا لیا گیا، اور پھر خوشحالی کے حالات تھے، اچھے حالات تھے، کچھ دنوں بعد وہی ان کو خرید لیتا تھا جو ان کو لے کے آیا ہوتا تھا۔ تو یہ ہو گیا، یعنی غلام اور کنیزوں کی آبادی کی کثرت ہو جائے گی، اور خرید و فروخت کی وجہ سے وہ کنیز جس نے بچے کو جنا ہے گھوم پھر کے اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے ترجمے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا ترجمہ، اذا ولدت الامۃ ربها، جب کنیز اپنے آقا کو جنے گی۔ کیسے جنے گی؟ اس طرح کہ عموماً ام ولد، کون؟ ام ولد جو ہوتی ہے وہ کس کے بچے کو جنتی ہے؟ آقا کے بچے کو جنتی ہے اس کا بھی بچہ، لیکن حقیقت میں وہ کس کا بچہ ہے؟ وہ آزاد ہوگا یا غلام ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ اور یہ جو اماں ہے اگرچہ کنیز ہے لیکن اپنے مالک کو جن رہی ہے کہ نہیں جن رہی؟ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک آزاد متمول آدمی نے کنیز خرید لی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی اور اس نے بچہ دے دیا، اور وہی بچہ آگے جا کے پھر اس کا مالک بنے گا۔ اس کے ماں کا کوئی اختیار نہیں ہے، بیٹے کے ہر قسم کے اختیارات موجود ہیں۔ اذا ولدت الامۃ ربتها، کہ جب کنیز اپنے بچے کو جنے گی جو اسی کا رب بنے گا، اس لیے کہ وہ آقا کا بیٹا ہوگا۔ کتنے ترجمے ہو گئے؟ 3 ترجمے ہو گئے۔ چوتھا ترجمہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ام ولد کی خرید و فروخت منع ہے، جب تک کہ استبراء رحم نہ ہو جائے تو اس وقت تک کسی بھی ام ولدہ کو آگے بیچنا، متبادلہ کرنا، کسی اور کو دینا، ہبہ کرنا حرام، ناجائز اور گناہ ہے، اس لیے کہ نسل و حسب خراب ہو جائے گا۔ لیکن قرب قیامت میں جیسے لوگ دنیا کے ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ بھی کر لیں گے کہ ام ولدہ کو بیچ دیں گے، الیاذ باللہ واستغفر اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کے یہ تمام ترجمے جب آپ کر لیں گے، حاشیہ بھی دیکھ لیجئے، شروحات بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا تو اچھی طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمْ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب مقابلہ کریں گے، تطاول یتطاولو، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا ایک دوسرے سے، میں زبردست ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، میں سب سے زبردست ہوں۔ ایک بولتا ہے میں عمارت بناؤں گا جو 1 کلومیٹر اونچی ہوگی، دوسرا بولتا ہے یہ کیا بات ہوئی، میں بناؤں گا 2 کلومیٹر اونچی۔ ہاں ابھی کچھ دن پہلے ایک شہر کا تعارف کرایا گیا، نہ جانے آپ جانتے ہیں کہ نہیں، ایک شہر بنایا گیا، خوابوں کا شہر، اس کو دا لائن کہا گیا ہے، نہ جانے کیا بلا ہے وہ۔ اس شہر کی لمبائی چوڑائی کہتے ہیں 100 کلومیٹر ہے، اور وہ سب بلڈنگ میں ہوگا، زمین سے اونچا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ، اور جب اونٹوں کے چرانے والے، البہم جو غریب کالے کالے ہوتے ہیں اور جو دیہاتی بدو ہوتے ہیں، وہ آپس میں مقابلہ شروع کر دیں گے فی البنیان، عمارتیں بنانے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو آج بڑے بڑے بادشاہان بن کے پھر رہے ہیں، حقیقت ان کی وہی ہے۔ آج بھی ان کو سب سے محبوب چیز کیا لگتی ہے؟ اونٹ۔ سب سے محبوب چیز گھوڑا، سب سے محبوب چیز اپنا گائے، بکری، ان چیزوں سے جو ان کا پیار و محبت ہے، وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان تک عمارتیں بنا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ قربان جاؤں کہ ایک طرف بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، دوسری طرف اونٹ بھی پالتے ہیں، یہی اونٹ والے ہیں جو عمارتوں کے اندر مقابلہ بازی شروع کر دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ترجمہ دیکھو، وَإِذَا تَطَاوَلَ، اور جب یہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں گے، رعاة الإبل، چرواہے اونٹوں کے، کون سے؟ البہم، جو بالکل پراگندہ حال ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، فی البنیان، اور یہ مقابلہ کس میں ہوگا؟ عمارتیں بنانے میں۔ فی خمس، پھر آپ نے فرمایا
5 چیزیں ایسی ہیں لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے. جی پڑھو. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه ثم اكبر فقال انظروا فلا يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الجبال. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں آمدم برسر مطلب اصل بات یہ ہے. قال ابو عبداللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جعل ذلك كله من الایمان. دیکھو پوری کی پوری حدیث جبرائیل وہ ایمان کے اجزاء بیان کر رہی ہے. چلو. وبه قال باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احد سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ولا يسخطه احد. جی امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ہرقل آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے. اس کا ایک ٹکڑا دوبارہ سے لے کے آ گئے اور محل استدلال وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. کس طرح ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو امت ہیں، وہ بھاگتے تو نہیں ہیں ناراض ہو کے، وہ چلے تو نہیں جاتے سخطتاً لدینہ، دین کو چھوڑ کے ناراض ہو کے. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بل یزیدون، بلکہ وہ لوگ تو دن بدن بڑھ رہے ہیں. یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہرقل نے کیا جواب دیا؟ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اسی طرح ایمان ہوتا ہے حَتَّى يَتِمَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر آپ نے یاد کیا ہوتا تو آج آپ کو یاد ہوتا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، یہاں تک کہ جب ایمان مکمل ہو جائے فَتَظْهَرُ مِنْهُ أَفْنَانُ الْعَمَلِ، تو اس سے عمل کے پھول ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا؟ فَتَظْهَرُ مِنْهُ أَفْنَانُ الْعَمَلِ، عمل کے جو پھول ہیں، عمل کے جو خاص نشانیاں ہیں، عمل کی جو آیات اور علامات ہیں، وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہے ایمان کے حین تخالط بشاشۃ القلوب. آگے آ رہا ہے جب وہ گھل مل جاتا ہے دل کے گہرائیوں سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ایمان بڑھ رہا ہے نا، دن بدن لوگ بڑھ رہے ہیں، دن بدن صحابہ آ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ تُخَالِطُ الْإِيمَانُ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، ایمان جب دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے فَتَظْهَرُ مِنْهُ أَفْنَانُ الْعَمَلِ، علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس سے عمل کے پھول ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. جی. باب فضل من استبرأ لدينه وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير. کیا پڑھ رہے ہو؟ مشتبہات ہوتا ہے، مشتبہات ہوتا ہے. مشتبہات کیوں ہوگا؟ مشتبہ پڑھو. مشتبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے. ہاں پڑھو. مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعلمه ومن وقع في. باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب ہے اس آدمی کے فضیلت کے بارے میں جو اپنے دین کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے، چھوڑ دے ادھر ادھر کی چیزیں، بیکار چیزیں اور لایعنیات چیزیں، اور صرف اس پہ عمل کرے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی ہو، اور صرف اس نماز پڑھے، صرف زکوٰۃ دے، صرف ذکر کرے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے سنوار دے،
اور غلط اعمال سے چھوٹ جائے تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے، کیا ہے؟ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. حلال جو ہے وہ ہمارے دین میں بالکل واضح ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لكم الا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اس طرح کی آیات ہے، اللہ کا نام جس پہ لیا گیا اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کا نام جس پہ نہیں لیا گیا ہو اس کو نہیں کھانا ہے. غلط بات ہے اور وہ حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ملکہ عطا فرمایا کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا صحابہ سے، الا هل بلغت، الا هل بلغت، میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا پہنچایا؟ احکام پہنچایا. کیا پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچائی، دین کا پیغام پہنچایا. اور دین کے پیغام میں توحید اور رسالت کے بعد جو اہم ترین باب آتا ہے وہ آتا ہے حلال اور حرام کا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا جی، وبینہما مشتبہات، یہاں پہ انہوں نے کسرہ لگا دیا ہے مشتبہات، اس لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو اپنے اساتذہ سے مشتبہات ہی سنا اور پڑھا ہے کہ اس کے جو درمیان میں ہیں وہ ایسے ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے. یہ نہیں کہنا جس میں شک ہے، یا یہ نہیں کہنا کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں، معلوم سب کچھ کے بارے میں. جس کے حکم کے بارے میں شک ہے. کیا شک ہے؟ کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے یا یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، بس اتنا شک ہے. اس وجہ سے اس کو مشتبہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں نہیں، جو لوگ جھینگے کو حلال کہتے ہیں ان کے نزدیک جھینگا مشتبہ ہونا چاہیے. اور اس کا بالکل آسان سا قاعدہ آپ یاد رکھیے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانی کی صرف مچھلی حلال ہے، باقی تمام قسم کی مخلوقات وہ حلال نہیں کھا نہیں سکتی. صرف سمک مچھلی وہ حلال ہے. اور جھینگا مچھلی ہے یا جھینگا مچھلی نہیں ہے یہ فیصلہ کریں گے جانوروں کے ماہرین. وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، جھینگا سمندر کا لال بیگ ہے. بالکل اسی طرح اس کی پونچھیں، اسی طرح اس کی ٹانگیں، عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے. وہ کھانے کا کیا ہے اس میں اللہ جانے، وہ تو عجیب کیڑا ہے، گندا کیڑا ہے، سخت بدبو آتی ہے اس سے. تو پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں میں نے کھانا ہے تو آپ اس کو بولیں گے کہ فتاوی رشیدیہ لے آؤ. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رشیدیہ، اور اس میں جہاں جھینگے کا مقام آتا ہے وہاں حضرت نے فرمایا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جھینگا غیر ماہی ہے. کیا ہے؟ غیر ماہی ہے، اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کبھی کبھی کام کا آدمی نکل آتا ہے، غیرتی آدمی نکل آتا ہے. مولانا اطہر علی سلہٹی بنگلہ دیش کے عالم ہیں. التبیان فی حرمت الروبیان، روبیان عربی میں جھینگے کو کہتے ہیں. کون ہے؟ مولانا اطہر علی سلہٹی، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے. انہوں نے کتاب لکھی ہے التبیان فی حرمت الروبیان. یہ تبیان ہے اس بارے میں کہ جھینگا حرام ہے. حالانکہ بنگالی سب سے زیادہ جھینگا کھانے کے در پہ، لیکن اگر ایمان آ جائے اور وہ دل میں رچ بس جائے فتظہر منہ افنان العمل. حضرت مولانا اطہر علی سلہٹی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ خبردار یہ جھینگا وینگا نہیں کھانا، یہ غلط چیز ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں رہے، پڑھایا، وہاں مدرسہ ہے حضرت کا، لیکن حضرت کی یہ شرط تھی جس دسترخوان پہ حضرت مدنی بیٹھیں گے وہاں جھینگا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ میں نے کھانا ہے اور میرا دل کرتا ہے تو جاؤ غرق ہو جاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ خلاصہ کلام ہے اس کا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین نے ہر چیز واضح کر دی ہے. اگر کسی چیز کا حکم واضح نہیں ہے تو بچ جاؤ اس سے یہاں تک کہ حکم واضح ہو جائے. اسلامی بینک کاری، فلانا بینک، دھماکہ بینک، یہ مضاربت شروع ہو گئی. اس دن میں نے سنا ایک بندہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم اکاؤنٹ، الیاذ باللہ واستغفر اللہ. کیا کہہ رہے کہ آپ ہمارے پاس صراط مستقیم اکاؤنٹ کھول لیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو کل کو لگ رہا ہے کہ تبلیغ اکاؤنٹ بھی کھلنے والا ہے، جہاد اکاؤنٹ بھی کھلنے والا ہے. صرف نام کی شرارتیں ہیں. اور حضرت والد صاحب بشمول 400 علماء کے ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگ دوہل یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے یہ اسلامی نہیں ہے. وبینہما مشتبہات، اس کے اندر مشتبہات بے شمار موجود. اس لیے مشتبہات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلدی جلدی جاؤ اور بینک میں اکاؤنٹ کھول لو. مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ واضح اور کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس سے دور رہیں گے اور اپنے ایمان کو غلط اعمال کے ساتھ ملوث نہیں کریں گے. اگر کسی نے کر لیا تو کیا سزا ہوگی؟ اس کا ایمان کمزور ہوگا. امام بخاری کہتے ہیں بالکل ہوگا. شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے حنفیہ پیدا کیا. امام صاحب فرماتے ہیں الایمان بسیط، ایمان بسیط ہے. اگر کوئی حرمت کا مرتکب ہو جائے تو یہ عمل کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی. انک رجل فیک جاہلیہ، دلیل ہمارے حق میں ہے. حضرت ابو ذر نے اس کو کیا کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غصہ فرمایا، لیکن ایمان کی نفی نہیں کی، کفر کی نفی نہیں. کفر کو نہیں لائے، جاہلیت کو لے آئے. ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ایمان اور جاہلیت قدرے ایک ساتھ رہ سکتی ہے جب کسی کے اندر جہالت کے آثار. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا جی. کراعن یرعا حول الحما، ایسا چرواہا جو اپنے مال کو چرا رہا ہے ممنوع علاقے میں. کیسی زبردست مثال دی ہے. ایک چرواہا ہے اور وہ اپنے مال کو چرا رہا ہے. کدھر؟ ایسی چراگاہ میں جو بادشاہ کی چراگاہ ہے، ایسے علاقے میں جو وزیر صاحب کی، جو وڈیر سائیں کی ہے، اور ہر آدمی کا کوئی وہاں پہ جانور نہیں جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بیوقوف چرواہا ہے یہ اپنے بکریوں کو لے کے پہنچ گیا ہے. یوشک ان یواقع، قریب ہے کہ یہ اس چراگاہ میں گھس جائے اور پکڑا جائے. یہ تو نہیں جائے گا، اس کی بکری گھس جائے گی، اس کا دمبا گھس جائے گا. تو مشتبہات کے قریب جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ کو ہاتھ پاؤں ڈالنا پڑے گا. الا وان لکل ملک حما، سنو غور سے، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، اور اللہ تعالیٰ کے حدود جو چراگاہ کے متعین ہیں وہ محارم ہے، حرام کی جمع ہے. الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا کا پورا جسم وہ بہترین ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم مشکل میں آ جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. قلب یقلب، قلب یقلب، پلٹنا، الٹنا پلٹنا. یہ دل کو اس لیے دل کہتے ہیں. یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ تو دیوانہ اس کے کوچے میں پھر لوٹایا گیا. یہ دل کے حالات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا ملکہ دیا ہے کہ اگر دل اس کے قبضے میں آ جائے اور دل اگر اس کے کنٹرول میں آ جائے تو دنیا کے سارے معاملات کو وہ درست کر سکتا ہے. اور اگر دل جاہل بن جائے، جانور بن جائے، تو پھر جانور بھی اس کو دیکھ کے شرما جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی بس نہیں ختم کرنا ہے، چلو شاہ بدلی. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى جعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وقت عبد القيس. یہ ابی جمرہ کون؟ ابی جمرہ، اس کا نام ہے نصر. کیا نام ہے؟ اسمہ نصر. اس کا نام نصر بھی ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کا نام عمران بھی بتایا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد تھے.
اور غالباً یہ فارس کے تھے، ایرانی. کہتے تھے کہ جی مجھے اجازت دیجئے میں گھر جاؤں. کائے کے لیے گھر جانا ہے بھائی؟ وراثت کی تقسیم کے لیے. کس کے لیے؟ وراثت کی تقسیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی کہ یہ میرا قابل ترین شاگرد ہے اور بہت بڑے عالم تھے، اگر یہ چلا گیا تو شاید یہ واپس نہ آئے. پہلے زمانے میں تو گاڑیاں نہیں تھیں، پہلے زمانے میں تو بسیں نہیں تھیں کہ طالب علم شرارت کر کے بھاگ گیا پھر گھوم پھر کے آ گیا. وہ چلا گیا تو چلا گیا، اللہ جانے کدھر چلا گیا. موبائل فون بھی نہیں تھے کہ آپ اس کو فون کر کے پوچھ لیں کہ صوفی جی کدھر چلا گیا. تو لاڑو بس، چلا گیا تو چلا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے کیا چاہیے؟ مال چاہیے؟ بیٹھ ادھر، میں تجھے مال دیتا ہوں، اپنے حصے میں سے دیتا ہوں، لیکن تم دین اور علم کی تعلیمات کو چھوڑ کے اب وراثت طلب کرنے کدھر جا رہے ہو؟ خبردار ادھر بیٹھو آرام سے. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ واقعہ اس طرح ہے. جی پڑھو. ہاں حضرت اتنا دیکھو کتنا زیادہ خیال کرتے تھے. اپنے شاگرد ہے، فیجلسنی علی سریرہ، مجھے اپنے تخت پہ بٹھاتے تھے. ابن ابی جمرہ کو بولتے تھے ادھر بیٹھ، تجھے مال بھی ملے گا لیکن پڑھو. ہاں تو کنڈزویا سخبویا، کیا کہتے ہیں؟ کنڈزویا سخبویا، کچھ تو کرو نا. آپ حضرات کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ابو جمرہ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ تو پڑھ لو، کچھ تو آگے بڑھ لو، کچھ سیکھ جاؤ تاکہ زندگی آپ کی قیمتی ہو جائے. فقال اقم عندی، ابن عباس نے فرمایا میرے ساتھ رہو، حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک کہ میں اپنے ہی مال سے تیرے لیے بہت بڑا حصہ دے دوں گا. فاقمت معه شہرین، میں 2 مہینے حضرت کے ساتھ رہا. ثم قال، پھر حضرت ابن عباس نے مجھے حدیث سنائی. ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، قال من القوم، آپ نے پوچھا کون ہو، او من الوفد، الفاظ کا فرق ہے. وفد یفد، کسی کے پاس مہمان بن کے جاننا، وفد وافد کی جمع ہے. وافد کہتے ہیں مہمان بن کے آنے والے کو، عزت والے مہمان بن کے آنے والے کو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو قبیلہ بنی عبد القیس ہے یہ جواسا میں رہتا تھا. مدینہ سے دور ایک علاقہ ہے جواسا، تھا کے ساتھ. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے کہ جمعے کی نماز، عید کی نماز ادا نہیں ہوتی بغیر شرائط مصر کے. کس کے؟ بغیر شرائط مصر کے. یہ مسئلہ جو احناف نے بیان کیا ہے، یہ مسئلہ جواسا سے لیا ہے، مسجد عبد القیس سے لیا گیا ہے. مدینہ منورہ کے بعد جو سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا ہے وہ قبیلہ عبد القیس کی مسجد میں قائم ہوا ہے، جسے مسجد جمعہ بھی کہا جاتا ہے. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مساجد تھیں. قباء تھی، اور اس کے علاوہ اوالی مدینہ تھا، اس کے علاوہ رابغ تھا، اس کے علاوہ آبار علی تھا. بے شمار قبائل تھے. کیوں جمعہ نہیں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ مصر کی شرائط نہیں تھی، اور شہر کی آبادی کی شرائط جہاں پہ ہوں گی وہاں جمعہ ادا کیا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے مسجد نبوی میں ادا کیا گیا، اور پھر وفد عبد القیس کی آبادی بڑی تھی تو وہاں پہ جمعہ ادا کیا گیا. وفد عبد القیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ سن 5 ہجری میں اور ایک دفعہ سن 9 ہجری میں. یہ جو حدیث ہے یہ کون سی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ 5 ہجری والی ہے، اس لیے کہ اس میں حج کا ذکر نہیں. حج کا ذکر وہ بعد میں آیا ہے. یقین سے نہیں کہہ سکتے، کسی نے بھی یقین سے نہیں کہا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 ہجری والے آمد کا واقعہ ہے، 9 ہجری والا یہ نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جی پڑھو. ہاں یہ وقت بنی عبد القیس اپنے آپ کا، ان کا اصل نام قبیلہ ربیعہ ہے. کہنے لگے ہم ربیعہ والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا، خوش آمدید. جی مرحبا بالقوم او قال بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، نہ رسوا ہوگے نہ شرمندہ ہوگے. عموماً جب آدمی کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے
تو میزبان کی طرف سے کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی وجہ سے دو مشکلات پیش آتی ہیں. ایک تو آدمی رسوا ہو جاتا ہے, کیا ضرورت تھی مجھے اس کے پاس آنے کی, اور دوسرا یہ کہ وہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے بڑے حکیم ہیں اور کتنے بڑے ادیب ہیں. غیر خزایا ولا ندامہ, نہ تم کو رسوائی اٹھانی پڑے گی اور نہ تم کو ندامت اٹھانی پڑے گی, کوئی پریشانی کی بات نہیں. فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. سمجھ گئے بات کو؟ ہاں, اب ہر چیز کا ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا. فمرنا بامر فصل, حضرت ہمیں مختصر پر اثر بات بتائیے. کیا بتائیے؟ مختصر پر اثر بات بتائیے. نخبر به من وراءنا, جو ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں. وندخل به الجنہ, اور ہم اس تعلیم کے اس برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں. وسالوه عن الاشربۃ, اور بنی عبد القیس والوں نے شراب کی حرمت کے بارے میں, اشربہ شراب کی جمع ہے, اور جب شراب مطلقاً کہا جائے تو عموماً اس سے خمر مراد ہوتی ہے, یعنی نشاور مشروب مراد ہوتا ہے اس سے. سمجھ میں آئی بات؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ, 4 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ 4, اور 4 چیزوں سے روک دیا گیا. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ, ایک اللہ پر ایمان رکھو گے. قَالَ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ, حضرت نے پوچھا عبد القیس والوں سے, جانتے ہو ایمان کیا چیز ہے؟ یہ ہے محل استشار. سمجھ میں آ گئی بات؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ہے ایمان کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. واقام الصلاۃ, امام بخاری کہتے ہیں دیکھو ابھی تک ایمان بیان ہو رہا ہے نا, نماز آ گئی, ٹھیک ہے حضرت جی آپ کا حکم ہے, ہم مان گئے, چلو آگے چلو. اقام الصلاۃ, نماز پڑھ لی. وایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ بھی دینی ہے. وصیام رمضان, رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں. وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ, اور یہ کہ جو تمہارے ہاتھ میں غنیمت آئے گی اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے دینا ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. سمجھ میں آئی بات؟ تو خمس کی ادائیگی کا حکم اب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا وجود اقدس اب موجود نہیں ہے. ہاں البتہ اگر مسلمان امیر ہو, خلیفہ ہو, تو اپنے حساب سے جو شریعت کے احکام ہیں وہ غنیمت میں نافذ ہوں گے, بیت المال میں حصہ جائے گا اس کا. وَنَهَاهُمْ عَنْ 4, اور 4 چیزوں سے منع کیا ہے. الحنتم, یہ حنتم غلط ہے, ہنتم لفظ ہے. وہ بڑا ہرا مٹکا جس میں شراب رکھی جاتی ہے. کیا ترجمہ کیا ہنتم کا؟ ہاں دیکھو نیچے لکھا ہوا بھی ہے, الجرار المخضر الخضر, اس طرح ہے کہ بڑا مٹکا ہرے رنگ کا جس میں شراب رکھی جاتی ہے. والدبا, اور لوکی کو سکھا کے اس میں شراب پینا. ہاں ایسے مست لوگ تھے, کدوئی اچ کو باغی کے شراب اس کے. پشتوں میں تو کچھ اور مشہور ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال تو کدو کو سکھا دیا جائے اور اس میں پھر صوفی جی جو مست ہو جائے. وہ شاہ جہان جوس پیتا تھا, شاہ جہان بادشاہ مغل زمانے کا, اور زیب اس کو کہتا تھا ابا جان یہ آپ کیا پی رہے ہیں؟ کہتا تھا یہ جوس ہے, میرے لیے بڑا ضروری ہے. وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ جوس نہیں ہے, یہ شراب ہے. تو مفتی اعظم آ گئے اور کہنے لگے شاہ جہان بہت بڑا بادشاہ ہے, اس پہ ہندوستان کے کاموں کا بہت بڑا بوجھ ہے, اس لیے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ دن میں 1 کٹورا ان کے لیے اجازت ہے, تاکہ امور المسلمین صحیح چل سکے, مسلمانوں کے معاملات. تو اس طرح کا زمانہ بھی آ جاتا ہے علیہ باللہ واستغفر اللہ, کہ مفتی اعظم بھی فتویٰ دے دیتا ہے کہ فلاں جو بڑا صوفی ہے
وہ بھی کدو میں شراب پی سکتا ہے۔ اورنگزیب کو بڑا غصہ آیا تھا، اور وہ آخر میں جو اس نے اپنے باپ کو بند کیا ہے محل کے اندر، کیوں بند کیا ہے؟ یہ ہندو اورنگزیب کو ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اورنگزیب بہترین آدمی تھا، اس نے اپنے ابا کو سمجھایا کہ ابا جان آپ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، نہیں سمجھا تو وہ بند کر دیا اس کو، اندر جو کرنا ہے کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے بند کیا گیا تھا۔ والنقیر، اور لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں شراب پینا۔ نقیر ایسا کٹورا یا ایسا گلاس جو لکڑی کو کھوکھلا کر کے بنایا گیا ہو، اس میں جو شراب پی جاتی ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی منع ہے۔ والمزفت او المقیر، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ والمزفت او ربما قال المقیر، وہ برتن جس پہ تارکول لگا کے اس کے مسام کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں شراب رکھی جاتی ہے۔ صوفی جی ہاں پتہ چل جائے گا، صبر کرو۔ وہ برتن جس میں تارکول لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے مسام بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو سیل پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے، اور جو اندر جو چیز ہے وہ خوب اچھی طرح خراب ہو جائے اور خوب نشہ آ جائے اس میں، اس کو کہتے ہیں مزفت او المقیر۔ وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، صرف یہ رائونٹ کا اجتماع نہیں تھا بلکہ یاد کرنا ہے اور آگے جا کے سنانا ہے باقی لوگوں کو۔ یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا کہ پیغمبر کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے۔ جی جلدی جلدی پڑھو۔ ہاں، نیت اور حسبت ایک ہی چیز ہے۔ نیت آپ جانتے ہیں نیت کو کہتے ہیں، اور حسبت کہتے ہیں وہی احتساب سے ہے، بیداری قلب کو، نیت ثواب کو۔ ایک تو ہے مطلق نیت، اور حسبہ کہتے ہیں اللہ کے راضی کرنے کی نیت کو۔ ٹھیک ہے جی۔ فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ شاکلہ کا ترجمہ کرتے ہیں نیت سے، اور قل کل یعمل علی شاکلته، ہر آدمی عمل کر رہا ہے اپنی اپنی نیت کے حساب سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح ترجمہ کریں گے آیت کا۔ قل کل یعمل علی شاکلته، ہر آدمی عمل کر رہا ہے اپنی اپنی نیت کے حساب سے۔ امام بخاری کہتے ہیں شاکلہ کا مطلب نیت ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ نہ پتہ چل سکا کہ امام بخاری کو کس نے یہ ترجمہ سمجھایا ہے، ویسے بظاہر لغت کے لحاظ سے یہ ترجمہ مشکل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آپ کے سبق کا حصہ ہے، یاد رکھنا ہے اس کو۔ جی۔ نفقة الرجل على أهله فسوى صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا ہجرت تو ختم ہو گئی، جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور اللہ نے اسلام کو فتح و نصرت دے دی تو مکہ اور مدینہ کے آس پاس کی ہجرت ختم ہو گئی، لیکن آپ نے فرمایا جہاد کرو اور نیت کو خالص رکھو گے تو یہ تمہارے ایمان کے سب سے بڑی علامت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته۔ امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ سے کتاب الایمان کو ختم فرما رہے ہیں۔ وہ بالکل شروع میں جو حدیث لے کے آئے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے ایسا کمال دیا ہے کہ وہ تو آخر میں تو وہ حدیث دوبارہ لے کے آ رہے ہیں۔ الفاظ میں بھی قدر فرق ہے، بات وہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ نیت بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ جی۔ الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ وبه قال حدثنا حجاج بن ملان قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه۔ جی، ایک آدمی جب خرچ کرتا ہے اور وہ خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے، فہی صدقہ، تو وہ کیا ہے؟ صوفی جی یہاں غور سے میری بات سننا۔ اردو میں صدقہ کہتے ہیں غریب، فقیر، مفلس، مسکین کو کچھ دینے کو۔ عربی میں صدقہ کہتے ہیں کار خیر کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں ہم ترجمہ اردو والا نہیں کریں گے، عربی والا کریں گے۔ کار خیر دنیا میں جتنے بھی ہیں اس میں بندہ اپنی نیت خالص رکھے، اس کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دے دے
سوال یہ ہے کہ بیوی سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو تمہارے خطبہ نکاح میں شامل کر دیا. تو بیوی کے منہ میں جو نوالا دیا جا رہا ہے بیوی کی چاپلوسی کے لیے نہیں دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا. وہی صدقہ، یہ بھی ثواب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو پھر خوار و ذلیل ہو جاؤ گے. اور خواتین کے غلام جو بن جاتے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا. ساتھی نے کہا جوس پینا ہے، اس نے کہا رک جاؤ، میں اوپر جاؤں، پہلے اپنی بیوی سے پیسے لے لوں، پھر آپ کو میں جوس پلاؤں گا. یہ حالات بھی آ جاتے ہیں. اس کے میں کوئی خواتین کی ذلت مقصد نہیں ہے، لیکن الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. انفاق خاتون کا کام نہیں ہے، وہ گھر میں رہے گی، گھر کے معاملات سنبھالے گی. انفاق مرد کا کام ہے اگر کوئی تو آؤ میدان میں. جی نکلو چلو. قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى تجعل في فم امراتك. سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ میں نے پہلے کر دیا. جی چلو. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى الدین والنصیحہ للہ ورسول. رسول مطلب یہ ہے کہ دین بھلائی سکھاتا ہے. کیسے بھلائی سکھاتا ہے؟ کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. کتنی بڑی بھلائی ہے. دین بھلائی سکھاتا ہے کہ رسول کا ادب کرنا ہے. دین سکھاتا ہے کہ رسول یہ شارع ہیں، رسول یہ صاحب کتاب ہیں، اور ان کا اللہ سے رابطہ ہے. یہ اللہ کی تعلیمات آپ کو سکھا رہا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گز گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ کا فرمان ہے اگرچہ عبداللہ کے زبان سے ادا ہو رہا ہے. اور امیر کے لیے وَلِأَئِمَّتِهِمْ دین بھلائی سکھاتا ہے امیر المومنین کی اتباع کرنی ہے. دین بھلائی سکھاتا ہے خلیفہ کی اتباع کرنی ہے. دین بھلائی سکھاتا ہے اپنے خاندان اور اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. وَلِعَامَّتِهِمْ اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے. خدا کی قسم تمہیں یہ حدیث اس طرح کوئی نہیں سمجھا سکے گا جس طرح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پڑھائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب. جی پڑھو. وقوله تعالى اذا نصحوا لله ورسوله. یہ مطلب اذا نصحوا لله ولرسوله یعنی اللہ کی فرما برداری اور رسول کا اتباع، یہ دین کا نام ہے. دین بھلائی ہی بھلائی ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، اور ہر مسلمان کے لیے خیر چاہنا ہوگا. برائی نہ دیکھوں میں، صرف خیر اور اچھائی دیکھنی ہوگی. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة. ہاں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ خندق میں ایمان لائے ہیں یا اس سے کچھ پہلے ایمان لائے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قابلیت کی بنیاد پہ ان کو مختلف علاقوں میں ذمہ داریاں سونپی تھیں. اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر تھے کوفہ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سن 50 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد جریر ابن عبداللہ جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا ہے. اور مغیرہ ابن شعبہ اول من، یہ پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے بصرہ میں حکومتی ریکارڈ ترتیب دیا ہے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس کا کیا کام ہوگا. مسلمان کامیاب ریاست میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جلیل القدر صحابی ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر کیا ہوا سنو. جی. قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينه بالکل حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم لعنه ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو. ہاں، کہنے لگے کہ یہ جو امیر صاحب انتقال کر گئے، استعفوا لاميركم، ان کے لیے اللہ سے توبہ مانگو، استغفار کرو. فانه كان يحب العفو، اس لیے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ خود بھی معاف کرنے کو بہت پسند کرتے تھے.
ثم قال اما بعد پھر فرمایا فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي النصح، میں نے کہا اے پیغمبر میں آپ کے ساتھ اسلام کی بیعت اور وعدہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اس کے ساتھ ہر مسلمان کی خیر خواہی بھی چاہنی ہوگی، فبایعته على هذا، اور میں نے اسی پر پیغمبر کی بیعت کر لی، ورب هذا المسجد، قسم ہے اس مسجد کے رب کی قسم، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں گا، ثم استغفر ونزل، پھر انہوں نے استغفار کیا اور اتر گئے۔ یہی امیر بنے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کے بعد، تواضع کی وجہ سے اپنے آپ کو امیر نہیں کہا، بلکہ کہا جو بھی امیر ہوگا اس کا خیال رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله تعالى على خير خلق